فطرت ہی خراب نہ ہو گئی ہو. کسی کی نیچر ہی خراب ہو گئی ہے تو اسے تو کنجوس آدمی بہت اچھا لگتا ہے اور سخی اسے بیوقوف لگتا ہے. اسے سخی لگے گا بیوقوف اور کنجوس لگے گا اپنے جیسا ہے نا. جیسے چائنیز کو کتا کھانے والا اچھا لگتا ہے, جو کتا نہیں کھاتا انہیں وہ کتا لگتا ہے. تو وہ فطرت چینج ہو گئی ہے. جھوٹ, انسانی فطرت جھوٹ کو قبول نہیں کرتی, برا لگ. دیکھو بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ تھوڑا سا شرما رہے ہوتے ہیں, انہیں احساس ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں. یہ فطرت ہے, فطرت انکار کرتی ہے انسان کی, غلط ہے یہ. لیکن ایک وقت آتا ہے جھوٹ بول بول کے انسان جھوٹ سے محبت اور سچ سے نفرت, اسے جھوٹے لوگ ہی پسند ہوتے ہیں, وہ سچوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے بتایا کہ کھاؤ بھی اچھا اور کرو بھی اچھا, یعنی عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے, گندا عمل نہیں ہونا. زنا گندا عمل ہے, جھوٹ گندا عمل ہے, چوری گندا عمل ہے, ڈکیتی گندا عمل ہے, رشوت گندا عمل ہے. 2 نمبریاں بھی ایک صاحب نے کال کی, تاجر کوئی آج کل کوئی تاجر مفتیوں سے مسئلہ پوچھے سمجھ لو بہت نیک ہے, کیونکہ تجارت میں لوگ علماء سے نہیں پوچھتے. نماز روزے کے مسائل تو پوچھیں گے, تجارت میں کہتے ہیں ان مولویوں کو ایک طرف رکھو, یہ کم وقت پیسے کمانے نہیں دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک تاجر نے فون کیا کہ ہم بولیاں لگتی ہیں نا, تو کوئی بھی مارکیٹ میں جب کوئی چیز کوئی کمپنی سیل کرتی ہے تو بولی لگاتی ہے, یعنی وہ نیلام کرتی ہے اس چیز کو, بھئی کون کتنے میں خریدے گا. تو ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ تو جو ہے اتنی قیمت لگانا اور میں اس سے کم لگاؤں گا, تاکہ وہ میرے سے مجھے بیچنے کے بجائے آپ کو بیچ دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی پہلے سے مکمکا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خریدار کہ میں اس چیز کی قیمت کم لگاؤں گا تاکہ مجھے نہ بیچے اور وہ آپ کو بیچنے پر مجبور ہو جائے. اس کا میں آپ سے کمیشن لوں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی 10 آدمی پہنچے, ایک چیز نیلام ہو رہی ہے اسے خریدنے کے لیے, یہ کم قیمت لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے, بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کٹے نا اور ہم اس کے حق میں کیا ہو جائیں, دستبردار ہو جائیں. اس کا کمیشن لوں گا میں اس سے. شرعن جائز ہے یہ؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. کہ کس بات کا کمیشن لے رہا بھائی, تو کوئی تو ہی نہیں بنتا اس کمیشن کا, اس کی چیز ہے وہ آگے جتنے میں فروخت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بولی میں شریک ہوتے ہیں, آپ کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہوتا, بس ریٹ کو ایک حد تک لانے کا ارادہ ہوتا ہے. یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں بیچنے والے کو. آپ جب ریٹ لگا رہے ہیں یہ چیز میں 1000 کی لوں گا, آپ کا ارادہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہے کہ 1000 میں واقعی ایگری ہے لینے کے لیے. آپ کا مقصد ہوتا ہے کم ریٹ تاکہ زیادہ والے کو بیچ دے وہ. تو یہ دھوکہ ہے, اور یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ دھوکہ ماشاءاللہ پبلک بولو نا بھائی دے رہے. تو کہنے لگے اس کا تو فائدہ بائر کو جا رہا ہے, جو بیچنے والا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. بائر بیچنے والے کو کہتے ہیں, خریدنے والے کو کہتے ہیں, بیچنے والے کو کہتے ہیں. وہ میں نے وہ پچھلی دفعہ انگلش میں بولا نا, آئی ہیو ہیڈ اے کار فار 10 ایئرس اور آئی ہیو اے کار فار 10 ایئرس میں فرق ہے. تو واقعی فرق ہے, کسی انگریزی دان سے پوچھو جا کے. اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ فور پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ فور ہی استعمال ہوگا. تو میں فور یا سینس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو مجھے بھی پتا ہے سینس کہاں استعمال ہوتا ہے, فور کہاں استعمال ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کار 10 سال سے ہے, اس کے لیے آئی ہیو اے کار فار 10 ایئرس کا جملہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرا جو فوکس کر رہا ہوں میں ہیو ہیڈ اور ہیو کے استعمال کو, میں یہ مقصد کوئی شعبہ مجھے تو فارغ آدمی ہوں میں انگلش میں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھی کیا ہیں, فارغ ہیں, یہ کہنے کا مقصد ہے. اور ان سسٹم کی وجہ سے, ایسا نہیں کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے, سسٹم بیڑا غرق کر رہا ہے, تعلیم ہے ہی نہیں.
تو وہ فور پہ لوگ زور دے رہے ہیں، فور کے بجائے فور ہی آئے گا، سینس نہیں آئے گا. وہ تو مجھے پتا ہے سینس اور فور میں کیا فرق ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹینسز کا استعمال نہیں آتا بہت سے لوگوں کو. آپ کو آتا ہے، جو بیان سن رہے ہیں ان کو آتا ہے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو جو بیچنے والا ہے نا، بیچنے والا، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پھر فائدہ لے جائے گا. اس کو کیا ہو جائے گا؟ فائدہ. وہ تو پھر اپنی منہ مانگی قیمت پہ چیز بیچے گا. اس کو ہم منہ مانگی قیمت پہ بیچنے سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں. تو بھائی اس کا حق ہے کہ وہ اپنی چیز منہ مانگی قیمت پہ بیچے. یا آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس سے یہ رائٹ چھینے؟ بھائی ظلم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ چیز مہنگی بیچ رہا ہے. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو حق دیا ہے آپ اسے وہ حق استعمال کرنے کا موقع نہ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری پگڑی ہے، مگر اس کی قیمت 1 کروڑ روپے لگا دوں کہ میں 1 کروڑ میں بیچوں گا، تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو نا بھائی. کوئی ظلم نہیں. آپ نہ خریدو. آپ کیوں بیوقوف ہو کہ 1 کروڑ کی پگڑی خرید رہے ہوں؟ پہاڑ وہ ادھر جاؤ، ادھر سوراب روڈ میں جاؤ، آپ کو یہ مل جائے گی 1500-2000 روپے کی. ہاں میں اگر دھوکہ دوں، میں کہوں یہ قائد اعظم کے زمانے کی پگڑی ہے اور قائد اعظم نے بھی اس کو اپنے سر پہ ایک دفعہ باندھا تھا، یا علامہ اقبال نے مجھے گفٹ میں دی ہے، یہ کیا خیال ہے؟ وہ ایک آدمی نے دیوار بنائی ملتان میں نا، بہت بڑی دیوار بنائی، ٹکٹ لگا دیا اس کو دیکھنے پر پیسے کمانے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو کیوں کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا؟ اس نے کہا یہ میں یہ ثابت کروں گا یہ بہت قدیم دیوار ہے، بہت قدیم دیوار ہے. تو وہ جو آثار قدیمہ کی وجہ سے لوگ دیکھنے آئیں گے. اس نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا قدیم دیوار ہے؟ اس نے کہا پتہ چل جائے گا. تو اگلے دن وہ آیا، دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. دیوار پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. تو یعنی وہ اشتہار لگا دیا کہ جیسے لوگ سمجھیں یہ اس زمانے کا لگا ہوا ہے. تو اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، باتوں کو گھما رہا ہے، لفاظی کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے بھائی، یہ دھوکہ جائز نہیں ہے. یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی لوگوں کو شدید ضرورت ہے اور آپ نے ریٹ اتنے بڑھا دیا کہ اب لوگوں کی دسترس سے باہر نکل گئی. آٹا آپ نے ذخیرہ کر کے اس کے ریٹ بڑھا دیے. ظاہر ہے روٹی تو سب کو چاہیے نا، اور سب پوری مارکیٹ سے آپ نے آٹا اٹھا کے اسٹاک کر لیا. اب آپ اپنے منہ مانگے ریٹ پر بیچ رہے ہیں. تو اتنے ریٹ بڑھا دیے کہ غریب آدمی کی دسترس سے آٹا نکل گیا. یہ ناجائز ہے، کیونکہ بھائی یہ تو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے. پگڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، پلاٹ لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. گاڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو گاڑی کے ریٹ اوپر جائیں گے، نیچے آئیں گے، سب کچھ ہوگا. ہاں کبھی ایسا ہو کہ ساری گاڑیاں کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے، جو ایسے ہوتا نہیں ہے، پھر یہ کہیں گے کہ بھائی اب یہ ضرورت بن چکی ہے. تو ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ظلم کہا ہو وہ ظلم ہے. آپ کسی کو اس کا جائز حق استعمال نہیں کرنے دیتے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم کہلائے گا. تو میں نہیں بیچ رہا اپنی پگڑی 1 کروڑ روپے میں، آپ بے فکر رہیں. آپ پریشان ہو گئے یار 1 کروڑ میں ہم کیوں خریدیں؟ تو نہیں خریدیں آپ، ٹھیک ہے نا. اگر آپ خریدیں گے تو میں 1 کروڑ روپے لے کے آپ کو بیچ تو دوں گا، لیکن عجائب گھر میں آپ کو رکھوا دوں گا میں کہ بھئی یہ آدمی ہے جس نے 1500 روپے کی پگڑی کتنے میں خریدی ہے؟ 1 کروڑ میں. تو اب اگر میں ایک چیز مہنگی کر کے بیچنا چاہتا ہوں اور کوئی اس میں رکاوٹ ڈالے تو ظالم کون ہوگا؟ وہ رکاوٹ ڈالنے والا ہے. ہر شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تجارت کے ایسے بہترین اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں قرآن نے اور حدیث میں کہ اگر آج دنیا ان اصولوں کو فالو کر کے ملک میں قانون نافذ کر دے، ہر چیز بہت سستی ہو جائے. حکومت چیزوں پہ کنٹرول کرتی ہے قیمتوں پہ مصنوعی طریقے سے، اور آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ایک غلط لا بنتا ہے تو اس غلط کو کے نقصانات سے بچنے کے لیے 10 اور غلط لا بنانے پڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو تجارت پر انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے، اور ابھی میں عنقریب تجارت پہ بزنس پہ ایک ورک شاپ بھی کروانے والا ہوں. آپ لوگوں کو اس میں شرکت بولو بھائی کرنی پڑے گی. اس میں تجارت کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، بزنس، جائز بزنس
کسے کہتے ہیں ناجائز. کیونکہ لوگ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں نا, لوگوں کو بزنس میں حلال و حرام کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے, تو اس میں آپ کو انشاءاللہ اتنا بنا دیں گے, اتنا علم دے دیں گے کہ موٹے موٹے مسائل میں آپ کو علماء سے رابطے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی, آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. اس میں اسلام کے بزنس کے بیسک اصول کیا ہیں, ان کو آپ جب بین الاقوامی قوانین سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی اسلام کا پلڑا, بولو بھائی, بھاری ہے. ورک شاپ انشاءاللہ شروع ہوگی اور اس کے پیسے بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ فری پھوکٹ میں بولو نا, کیونکہ لنگر تھوڑی تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ. ورک شاپ لنگر تھوڑی ہے کہ وہ آؤ بیٹھو اور یہ شاپر میں بریانی ڈال کے ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی ورک شاپ کے پیسے رکھ لیے جائیں نا, اتنے گندے گندے کمنٹس آتے ہیں لوگوں کے. لیں گے طبیعت سے پیسے لیں گے انشاءاللہ آپ سے, بے فکر رہیں. لینے کے بعد غریب کو کھلا دیں یا کسی بیوہ کو کھلا دیں. وہ جیسے ابھی چھوڑیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میں. وہ ہماری مرضی, یا خود کھا جائیں ہماری مرضی ہے. وہ جس نے آنا ہے نہیں ہے, بڑھ میں جائے. کیا خیال ہے؟ اس قسم کی جو ورک شاپس ہیں نا, ان میں پیسے لینا تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ انتہائی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ابھی دیکھو رفیع بھائی نے رشتوں کا کام شروع کیا فری پھوکٹ میں. کتنے رجسٹر جمع ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 550. سارا دن لڑکے لڑکیاں دائیں سے بائیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اس کو ادھر لگا دو, اس کو یہ والا ادھر پارسل کر دو, یہ ادھر مناسب رہے گی, اس کو ادھر پارسل کر دو, یہ والا نہیں, یہ ادھر کے لیے اچھا نہیں لگ رہا. تو 550 میں میرا خیال ہے 300 غیر سنجیدہ ہوں گے, جنہوں نے ویسے ہی فون کر کے نام لکھوا دیا کہ آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ. اب وہ ان کو بتا رہے ہیں یہ تمہارے لیے مناسب نہیں, یہ نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی. انہوں نے نام لکھوایا اس لیے کہ کوئی حور پری آ گئی, اتفاق سے تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹائم ویسٹ, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو تبلیغ والے اگر فری پھوکٹ میں لے کے جاتے ہیں آپ کو اور کہتے ہیں ہم کھلائیں گے, ہم پلائیں گے, تو سب یہاں سے 4 مہینے کے لیے پوری مسجد تشکیل کراتی کہ نہیں کراتی کہ یار لنگر بھی مل رہا ہے 4 مہینے کے لیے اور تفریح فری پھوکٹ کی ہو رہی ہے. بھائی گھومنے پھرنے تو چلے جائیں گے نا, دنیا تو گھوم لے گا انسان. تو تبلیغ والوں نے رکھا بھائی جتنا خرچہ آئے گا پیسہ آپ کو خود دینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی انہوں نے ایسا ادارہ نہیں بنایا کہ جو لوگ تبلیغ میں جائیں گے تو ان میں جو غریب ہیں ان کے ساتھ تبلیغ والے تعاون کریں. نہ ادھار لے کے جاؤ پیسہ. وہ ایسے کلیکشن نہیں کرتے, وہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جماعت میں جب نکلے تو امیر صاحب کے پاس پیسے پہلے جمع کرا دو. ادھار کا نہیں رکھتے وہ لوگ. تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مخلص لوگ جا رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بے فکر رہیں, اتنی زیادہ فیس نہیں ہوگی کہ آپ کوئی ہم اس کو بزنس ہی کا وہ بنا دیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس زمانے میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں میں بزنس کا رجحان کم ہو رہا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. دنیا میں وہ شخص غلام تھا, غلام ہے, غلام رہے گا جو ہر وقت کیا بولوں گے میں, پھر وہ زبان بھی میری جو ہے نا بعض دفعہ وہ بلاغت نہیں آتی اگر بہت تمیز سے بات کی جائے بعض دفعہ. تو بس سمجھیں کہ اٹھائی گیری ہے, ہر وقت باس کی مکھن, اور جناب وہ ہر وقت جو آفسوں کا دفتروں کا ماحول ہے آپ دیکھیں نا جا کے کیا ہے. سوچ ہی نہیں بڑھتی انسان کی. ہمارے نبی نے تجارت کی, حضرت عثمان کیا تھے؟ بولو بھائی, تاجر تھے. جتنے مالدار صحابہ ہمارے علم میں ہیں سب کے سب تاجر تھے. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان, ذاتی مکان کے بجائے کرائے پہ رہ لو, وہ پیسہ کہیں اور لگا لو, تو جب سب کرائے پر لیں گے تو پھر کرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے؟ اشکال سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب سب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا, مفتی صاحب کے بیانات سن کے, تو کرایہ دار کو گھر کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا نا جس میں کرایہ دار جا کے رہے گا. بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے پھر جواب کیسے سمجھیں گے؟ بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے
دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے. دنیا ہے گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، کیا اپنا ذاتی گھر، کرائے پہ رہو. تو جو ہم کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے، تو پھر کرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا. تو بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں. جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا، یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ، یہ والا نہیں سنا. اب ابا کو جا کے خون پی رہا ہے ابا کا کہ مفتی صاحب نے کہا 15 سال میں شادی ہو جانی چاہیے، تو مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے، یہ والا نہیں سنا. کئی لوگ ایسے ہیں نوجوانوں نے خون پیا ہوا گھر جا جا کے ابا کا شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ. ابا کہہ رہے کہ ابا تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے، ابھی بہو بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈال رہا ہے، پھر سارے پوتے نواسے بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈالے گا، میں کوئی کولوں گا بیل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا بیان. ہاں ذاتی مکان جو ہے نا، تو بھائی میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناؤ، پیسے جوڑ جوڑ کے نہ بناؤ. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1 خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے، بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی، کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے، فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا، یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر، تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی، یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا، وہی چھت ہوتی ہے وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک